بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دونوں بڑی مہارت سے ایک دوسرے کے حملے کو ناکام بنا رہے تھے۔ کبھی کبھی پارس کا حملہ کامیاب ہو جاتا تھا، وہ کامیاب حملے کرتا ہوا بلی تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن پورس پھر دیوار بن جاتا تھا۔ آخر ایک بار پارس کی ایک زبردست ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ایک کرسی سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا۔ پارس بلی کے پاس پہنچ گیا، وہ کین کو مضبوطی سے پکڑے اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ پارس نے خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے کہا، چوہا وہ ہے، وہ پیروں کے پاس ہے چوہا۔ بلی کے الگ سے چیخ نکل گئی، اس نے اچھل کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے پارس نے اس کے ہاتھوں سے کین چھین لیا، پھر اچھل کر ان دونوں سے دور پہنچ گیا۔ پورس فرش سے اٹھ کر اس پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں کین دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس بار اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اس کین سے دوا اسپرے کر دی۔ وہ دونوں اسے روک نہ سکے، بالکل ساکت رہ گئے۔ پورس نے فوراً سانس روک لی تاکہ وہ دوا سانسوں کے ذریعے دماغ تک نہ پہنچ سکے۔ اب اس کی کوشش تھی کہ سانس روک کر جتنی دور بھاگ کر جا سکتا ہے چلا جائے، لیکن پارس نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ مقفل دروازے کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں پھر بڑی مہارت سے لڑنے لگے، لیکن پورس مشکل میں تھا، کب تک سانس روک کر لڑ سکتا تھا۔ ایک بار پارس کا گونسا منہ پر پڑا تو اسے سانس لینا پڑا۔ ایک ہی بار سانس لینا کافی تھا، فضا میں تحلیل ہونے والی دوا اس کے دماغ تک پہنچ گئی۔ وہ گونسا کھا کر بستر پر گر پڑا تھا، اب اسے جوابی حملہ کرنا تھا، لیکن بڑے اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، تم بھی آرام سے بیٹھ جاؤ، اب ہمارے درمیان جھگڑے کے لیے کچھ نہیں رہا ہے۔ پورس جس شان و شوکت اور رعب اور دبدبے کے ساتھ اچانک منظر عام پر آیا تھا، اور اب تک جس طرح ذہانت حاضر دماغی اور چال بازیاں دکھا رہا تھا، پھر اس نے نادیدہ بنانے والی گولیوں کو نکارہ کرنے اور ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹانے کے لیے جیسی حیرت انگیز دعائیں تیار کرائی تھیں، ان تمام کارناموں کے پیش نظر یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایسی چٹان ہے جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اگر کوئی اسے کاٹنے آئے گا تو ساری زندگی اسے کاٹتے کاٹتے خود کٹ جائے گا۔ ایسا ذہین اور فولادی جوان اتنا نادان نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بار پارس سے دھوکہ کھا کر دوسری بار پھر اس کے فریب میں آ جاتا اور محض ایک بلی ڈونا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی فولادی شخصیت کو مٹی میں ملا دیتا، اور پارس کی رگ رگ کو سمجھے بغیر اتنی جلدی اس کے مقابلے میں آ کر خود کو صفر بنا دیتا۔ جوہو کے کنارے اس بنگلے میں بلی ڈونا کے ساتھ پورس نہیں تھا۔ وہ ایسا تارنے والا نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے پارس اسے چبا کر نگل جاتا۔ پورس نے صرف ایک دھوکہ کھایا کہ اس نے پارس کی موت کا یقین کر لیا، لیکن جب اینٹی ٹیلی پیتھی دوا چرائی گئی تو اس کا ماتھا ٹھنکا کہ ایسا شاطر کون ہو سکتا ہے جو اس کے منہ کے اندر سے لقمہ چرا کر لے گیا ہے۔ اس نے کئی بار سوچا کہ ایسا شاطر پارس ہی ہو سکتا ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں ہر ایک کا طریقہ کار اور سٹائل مختلف تھا، اور پارس کا سٹائل اور واردات کرنے کا طریقہ کار تو سب ہی سے مختلف اور نرالا ہوتا تھا۔ کوئی انوکھی واردات ہو تو یہی کہا جاتا کہ شیر کا منہ کھول کر اس کے دانت گننے والا صرف پارس ہی ہو سکتا ہے۔ پورس یہ نہیں جانتا تھا کہ جناب تبریزی نے پارس کے دماغ کو عجوبہ بنا دیا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے درمیان زندہ رہ کر خود کو مردہ ثابت کر سکتا ہے۔ پورس کو بھی جب خیال خوانی کے ذریعے پارس کا دماغ نہیں ملا تو اسے اس کی موت کا یقین کرنا پڑا۔ جب اس کی موت کا یقین ہو گیا تھا تب ہی وہ دوا چرائی گئی تھی، اور پورس نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اس شاطر چور کو ضرور بے نقاب کرے گا۔ پھر یہ اندیشہ بھی تھا کہ جو اس کی لیبارٹری میں گھس کر دوائیں چرا سکتا ہے وہ اس کی خفیہ رہائش گاہ کے اندر بھی کسی دن پہنچ سکتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے اس شاطر کی گردن دبوچنا یا اسے بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اس بات کو اچھالا کہ وہ بلی ڈونا کا دیوانہ ہے۔ اسی دیوانگی کے باعث اس نے پارس کی محبوبہ کو اس سے چھین لیا ہے، اور وہ آئندہ بھی بلی جیسی حسینہ کے لیے خطرات سے کھیل سکتا ہے۔ پورس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ شاطر بلی ڈونا پر نظر رکھتا ہوگا اور انتظار کرتا ہوگا کہ دیوانہ پورس کسی وقت بھی اس سے ملنے آئے گا۔ پورس کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ وہ شاطر کس طرح بلی ڈونا پر نظر رکھتا ہوگا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ نادیدہ بن کر بلی ڈونا کے قریب رہا، اس کی خفیہ رہائش گاہ کے اندر اور باہر تک دیکھتا رہا۔ اس طرح یہ معلوم ہوا کہ بلی پر نظر رکھنے والا بھی شاید نادیدہ بن جاتا ہے، یا پھر وہ یقیناً بلی کے دماغ میں پہنچنے کا راستہ بنا چکا ہے۔ پورس نے بلی پر ایسے دنوں میں تنویر
تنویمی عمل کیا تھا جب کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے بلی کے دماغ میں آسانی سے پہنچ جاتے تھے۔ پورس نے بلی کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے پہلے اسے بے ہوش کیا تھا، پھر اسے کوما میں رکھا تھا تاکہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن اس کے خالی بے بس دماغ میں دن رات آتے جاتے نہ رہیں اور بیزار ہو کر اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ جب اسے کسی حد تک یقین ہوا کہ اب اس کے دماغ میں کوئی نہیں آ رہا ہے تو اس نے بلی کے دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے لاک کیا۔ اس وقت یقین تھا کہ اس کے سوا کوئی اس حسینہ کے دماغ میں نہیں آ سکے گا، لیکن اب شبہ ہو رہا تھا کہ بلی پر عمل کرنے کے دوران میں کوئی اس کے اندر چھپا ہوا تھا اور وہ اب بھی چھپ کر اس کے دماغ میں آ کر اس کی اور بلی کی گفتگو سنتا رہتا تھا۔ پورس پہلی بار جب ٹیلی پیتھی کو مٹانے والی دوا لانے ممبئی جا رہا تھا تو یہ بات صرف بلی جانتی تھی کہ وہ کس ارادے سے اور کس فلائٹ سے ممبئی جائے گا۔ یہ بات وہی معلوم کر سکتا تھا جو بلی کے دماغ میں چھپا ہوا تھا۔ دواؤں کی چوری کے بعد اس شبے میں کچھ پختگی آئی کہ بلی ڈونا کے اندر کوئی چھپا ہوا ہے۔ اب اسے باہر نکالنے اور بے نقاب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ بلی سے خفیہ ملاقات کرنے کی دیوانگی ظاہر کرے اور بلی کے اندر چھپا ہوا چور اس کی باتیں سنتا رہے اور بلی کے لیے اس کی دیوانگی کا یقین کرتا رہے۔ پورس اس دوران میں اپنے ہی قد اور جسامت والے جوان کو ٹریپ کیا تھا اور تنویمی عمل کے ذریعے اسے ایک سر سے پیر تک پورس بنا دیا تھا۔ اس کے اندر یہ بات نقش کر دی تھی کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، جبکہ پورس ضرورت کے وقت اس ڈمی کے دماغ میں رہ کر خیال خوانی کر سکتا تھا۔ اس نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا، کوئی اس ڈمی کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے تمام پہلوؤں سے مکمل تیاریاں کرنے کے بعد بلی سے کہا کہ اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لہذا وہ ممبئی پہنچے اور وہ نادیدہ بن کر اس کے ساتھ رہے گا اور تعاقب کرنے والے دشمنوں پر نظر رکھے گا۔ پارس واقعی پورس کی طاق میں تھا، وہ بلی کے دماغ میں جاتا رہتا تھا اور ان کی گفتگو سنتا رہتا تھا۔ جس طرح پہلے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ کس فلائٹ سے ممبئی جانے والا ہے، اسی طرح اس بار پتہ چلا کہ وہ کب نادیدہ بن کر بلی سے جوہو کے بنگلے میں ملنے آ رہا ہے۔ پارس پہلے ہی نیپال کے شہر پتن میں موجود تھا، ممبئی وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ کسی وقت بھی فلائنگ کیپسول کے ذریعے ممبئی پہنچ سکتا تھا۔ پورس نے اپنی ڈمی کو نادیدہ بنانے والی ایک گولی دی تھی اور ڈمی پورس نادیدہ بن کر بلی ڈونا کے ساتھ طیارے میں سفر کرتا رہا، جبکہ اصلی پورس خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں موجود تھا۔ اس طرح اس نے اس شاطر کو جوہو والے بنگلے میں آنے پر مجبور کر دیا۔ پارس اور پورس کے درمیان جوہو والے بنگلے میں جو جنگ جاری تھی وہ اس مرحلے پر آ کر رک گئی تھی کہ پارس نے اس کے منہ پر گونسا مارا تھا۔ پورس گونسا کھا کر بستر پر گر پڑا تھا۔ اب اسے جوابی حملہ کرنا تھا، لیکن وہ بڑے اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر بولا تم بھی آرام سے بیٹھ جاؤ، اب ہمارے درمیان جھگڑے کے لیے کچھ نہیں رہا ہے۔ پارس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر کہا ہاں اب ہم دونوں غیر معمولی صلاحیتوں سے خالی ہو گئے ہیں، نہ نادیدہ بن سکتے ہیں اور نہ ہی خیال خوانی کر سکتے ہیں، ہم تو عام سے آدمی ہو کر رہ گئے ہیں، اب ہم ٹھہر ٹھہر کر پانی پی پی کر لڑیں گے۔ پورس نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 5-10 منٹ تک خاموش رہیں پھر ایک فیصلہ کن جنگ شروع کریں؟ پارس نے کہا ٹھیک ہے، ہم 5 منٹ تک خاموش رہیں گے۔ یہ 5 منٹ کی خاموشی اس لیے تھی کہ پورس خیال خوانی کے ذریعے پارس کے دماغ میں پہنچ کر اہم معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ دوا کے اثر سے وہ ٹیلی پیتھی اور یوگا کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ اصلی پورس ممبئی شہر سے کئی کلومیٹر دور ایک کاٹیج میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پارس کی آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی تو حیرانی ہوئی، پارس کا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ دنیا کے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو کسی مردے کا دماغ نہیں ملتا۔ پورس نے اپنی ڈمی کے ذریعے سامنے بیٹھے ہوئے پارس کو گھور کر دیکھا، پھر پوچھا کون ہو تم؟ وہ مسکرا کر بولا میں بھی یہی پوچھنے والا تھا، تم کون ہو؟ پورس تو نہیں ہو سکتے، تم خیال خوانی نہیں کر سکتے، کوئی تمہارے دماغ میں ہے۔ اس نے میرے خیالات پڑھے ہیں اور معلوم کیا ہے کہ میں پورس کی ڈمی ہوں۔ اور پورس تم نے بھی خیال خوانی کے ذریعے ایک مردے کے دماغ میں پہنچنے کی ناکام کوشش کی، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم پارس نہیں ہو؟ مردہ پارس کے لب و لہجے میں بول رہے ہو؟ ہاں، چونکہ میں نے عارضی طور پر پارس کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے اس لیے تم میرے دماغ میں نہیں پہنچ رہے ہو۔ اب میں اصل لہجے میں بول رہا ہوں، ذرا دل تھام کر میری آواز سنو۔
یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے وہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہاں خاموشی رہی، پھر جب وہ بولا تو پورس ایک دم سے چونک گیا۔ چونکنے کی بات ہی تھی، جس کی توقع نہیں تھی، اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سلطان زنگی کہہ رہا تھا، ہیلو پورس، تمہارا مال وہی چوری کر سکتا ہے جس سے تم کبھی واقف نہیں رہے۔ تم نے کبھی میرا نام بھی نہیں سنا تھا، کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جب سے تم مندر عام پر آئے ہو تب سے میں کس طرح دن رات تمہاری جڑوں تک پہنچنے کی دھن میں رہتا تھا۔ تم میری خفیہ لیبارٹری تک کیسے پہنچے؟ وہ بولا، پہلے تو میں دن رات ممبئی میں رہتا تھا، میرا خیال تھا کہ وہاں رہ کر تمہارے کسی اعلی کار تک پہنچ سکوں گا، لیکن مجھے مایوسی ہوتی رہی۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح میں بھی بلی ڈونا کے کھلے دماغ میں جاتا رہتا تھا۔ جب تم نے بلی کو بے ہوش کیا، پھر اسے کوما میں پہنچا کر دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نجات دلائی، تو میں سمجھ گیا کہ تم کسی دن رازداری سے بلی کے دماغ کو لاک کرو گے۔ میں نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں کو حکم دیا کہ وہ سب باری باری 4 گھنٹے بعد بلی ڈونا کے بے حس دماغ میں رہا کریں، پھر جیسے ہی تم اس پر تنویمی عمل کرو مجھے فوراً اطلاع دیں۔ اور مجھے اطلاع مل گئی تھی، تم نے بلی کے دماغ میں جو نیا لب و لہجہ نقش کیا تھا اسے میں نے یاد رکھا، اور اس طرح میں نے بلی کے اندر پہنچنے اور تم دونوں کی باتیں سننے کی راہ نکال لی۔ تم اپنے کسی اعلی کار یہاں میرے مقابلے میں بھیج سکتے تھے، اسے سلطان زنگی بنا سکتے تھے، پھر اس اعلی کار کو پارس بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ میں پارس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ پارس کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ یہ درست ہے کہ موت آئی اور وہ مر گیا، لیکن میں اپنے محسن کو زندہ رکھوں گا۔ میں نے اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے بیٹے کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے پارس کا ہم شکل بنایا ہے۔ وہ بہت ذہین اور حاضر دماغ نوجوان ہے، کبھی ضرورت پڑی تو میں اسے میدان عمل میں لاؤں گا، ورنہ اپنے قریب رکھوں گا۔ لوگ مرنے والوں کی تصویریں لگاتے ہیں، میں اپنے محسن کو اپنے بیٹے کی صورت میں زندہ دیکھتا رہوں گا۔ تم نے اپنے محسن سے عقیدت مندی کی انتہا کر دی، اپنے بیٹے کی صورت بدل دی، اسے پارس کا ہم شکل بنا دیا۔ کیا تم اس طیارے میں اس لیے سفر کر رہے تھے کہ تم سے ابتدائی تعارف ہو جائے؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میری بیٹی استنبول جانا چاہتی تھی۔ یہ محض اتفاق ہے کہ ہمیں اسی طیارے میں سیٹ مل گئی۔ ہم نے تمہاری بیٹی کو اس طیارے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں ایسا نادان تو نہیں ہوں کہ اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھاتا، تم اس کے دماغ میں پہنچتے اور میری ہسٹری معلوم کرنے لگتے۔ وہ اسی طیارے میں دوسری جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ میں تمہاری ہسٹری معلوم کروں، یا اس کا مطلب ہے ابھی اپنے بارے میں جو کہہ رہے ہو اس میں کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے؟ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنے بارے میں سب کچھ سچ نہیں بتاتا۔ تم بھی اپنی اصلیت چھپاتے ہو۔ تم بڑے عرصے تک گمنام رہ کر میری طاق میں رہے، آج خود کو کیوں ظاہر کر دیا؟ اگر پارس زندہ ہوتا تو خود کو ظاہر نہ کرتا اور اپنے حال میں مست رہتا۔ تم نے منظر عام پر آتے ہی پارس سے دشمنی کی اور اس کی موت کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ اب میں ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی اعلی کار کے ذریعے پارس بن کر تمہارا سکون برباد کرتا رہوں گا۔ تمہارے سامنے میرا بھیجا ہوا کوئی نہ کوئی پارس آتا رہے گا اور تمہیں سوچنے پر مجبور کرتا رہے گا کہ پارس سے تمہارا پیچھا چھوٹا ہے، نہ کبھی چھوٹے گا۔ تمہاری اینٹی ٹیلی پیتھی دوا میں نے نہیں چرائی، میرے بھیجے ہوئے ایک پارس نے چرائی ہے۔ آئندہ بھی تمہیں کسی پارس سے نقصان پہنچنے والا ہے، لیکن میں تو حقیقت سمجھ رہا ہوں کہ مجھے سلطان زنگی نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ صرف تم سمجھ رہے ہو، آئندہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو معلوم ہوگا کہ پارس زندہ ہے۔ اس نے تم سے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا چھین لینے کے لیے موت کی جھوٹی خبر پھیلائی تھی، اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس کا دماغ اس لیے نہیں مل رہا تھا کہ تنویمی عمل کے ذریعے پارس کے لب و لہجے کو مٹا دیا گیا ہے اور اس کے ذہن میں نیا لب و لہجہ نقش کیا گیا ہے۔ میں صرف ایک بار دھوکہ کھا کر اپنی تیار کردہ دوا سے محروم ہوا ہوں۔ آئندہ تم چاہو گے کہ میں دنیا والوں کے سامنے تمہارے بھیجے ہوئے کسی نہ کسی پارس سے پھر فریب کھاتا رہوں اور پارس سے کم تر کہلاتا رہوں، تو یہ تمہاری بچکانہ خواہش ہے کیا؟ آج مجھے ٹریپ کرنے میں تمہیں کامیابی ہوئی ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کو ٹریپ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اپنے ڈمی پورس سے کہو کہ اس کے سامنے جو اعلی کار پارس بیٹھا ہوا ہے اسے جانے دے، ورنہ وہ تمہارے ڈمی پورس کی لاش پر سے گزر کر وہاں سے
آئے گا۔ پورس اپنے کاٹج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ڈمی کے دماغ میں رہ کر دیکھا تھا کہ لڑنے کے دوران میں اس اعلی کار پارس کا پلڑا بھاری رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر دونوں میں پھر لڑائی ہوگی تو ڈمی پورس کی شامت آ جائے گی۔ اس نے اپنی ڈمی کی زبان سے کہا، مسٹر ڈمی پارس، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ ڈمی پارس وہاں سے اٹھ کر دروازہ کھول کر چلا گیا۔ بلی ڈونا اب تک بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب یہ انکشاف ہوا کہ دونوں میں سے نہ کوئی پارس ہے نہ کوئی پورس، تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس معاملے میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ان دونوں کی باتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب ڈمی پارس چلا گیا تو وہ ڈمی پورس سے بولی، تم پورس نہیں ہو، میں تمہارے ذریعے پورس سے کہہ رہی ہوں کہ اب میرا کیا بنے گا؟ ایک تو تم روپوش رہو گے، دوسرے یہ کہ میں ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو گئی ہوں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ میں اور سلطان زنگی ایک دوسرے کو ٹریپ کرنے کے لیے تمہیں چارے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ ہم دونوں ہی ناکام رہے۔ تمہارا صرف یہ نقصان ہوا ہے کہ تم 12 گھنٹے تک ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم رہو گی۔ تم اس بنگلے میں جب تک چاہو رہ سکتی ہو۔ ایک الماری کے سیف میں انڈین اور امریکن کرنسی ہے، جتنی رقم چاہو خرچ کر سکتی ہو۔ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ 12 گھنٹے پورے ہونے تک کوئی دشمن میرے دماغ میں آ سکتا ہے اور مجھے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا سکتا ہے۔ پورس نے کہا، یہ میرے اور سلطان زنگی کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ تم عارضی طور پر ٹیلی پیتھی کے علم سے خالی ہو چکی ہو اور تمہارے دماغ پر قبضہ جمایا جا سکتا ہے۔ میں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن سلطان زنگی کچھ کر سکتا ہے۔ کیا تم میری حفاظت نہیں کرو گے؟ تم میرے حالات سے واقف ہو۔ ایک نیا دشمن سلطان زنگی پیدا ہو گیا ہے اور وہ نامعلوم میرے خلاف کتنے پارس پیدا کرنے والا ہے۔ ان سے تو خیر میں نمٹ لوں گا۔ فی الحال تشویش کی بات یہ ہے کہ زنگی کے آدمی اس طاق میں رہیں گے کہ میری دوسری خفیہ لیبارٹری کہاں ہوگی، میں دوسری دوا تیار کرنے کے لیے کن ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنے والا ہوں۔ اب تک اس نے تمہارے اندر چھپ کر مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ آئندہ تم سے دور رہوں گا تو تم اس کے لیے معلومات کا ذریعہ نہیں بن سکو گی۔ اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ وہ مجھے بتا رہے گا کہ میں کہاں ہوں اور دوسری دوا تیار کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ پورس، تم صاف لفظوں میں کہہ رہے ہو کہ زنگی کے خوف کے باعث مجھ سے دور رہو گے۔ کیا یہی تمہاری محبت ہے؟ تو دعوے کرتے تھے کہ میرے دیوانے ہو، تمہاری وہ دیوانگی کہاں چلی گئی ہے؟ بلی، یہ نہ کہو کہ میں زنگی سے خوف زدہ ہوں۔ میں نے کبھی کسی سے خوف زدہ ہونا نہیں سیکھا ہے۔ میں ایسے دشمنوں سے محتاط اور باخبر رہتا ہوں۔ باقی رہی بات عشق، محبت اور دیوانگی کی، تو یہ چیزیں ہم جیسے پریکٹیکل لوگوں کے لیے بیکار ہوتی ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اس بنگلے میں رہو جب تک ٹیلی پیتھی کی صلاحیت بحال ہو جائے، تو جہاں چاہو چلی جاؤ۔ فی الحال گڈ بائی۔ یہ کہہ کر وہ ڈمی پورس وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ پھر وہ دروازے پر رک کر بولا، اس وقت مسٹر پورس میرے دماغ میں نہیں ہے، میں آزاد ہوں۔ میں نے ایک ڈمی بن کر یہاں بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ سنا ہے۔ آپ چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس کر رہ گئی ہیں، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ وہ چلا گیا۔ بلی ڈونا وہاں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ ان لمحات میں اسے پارس بہت یاد آ رہا تھا۔ اگر وہ پٹڑی نہ بدلتی، پارس کی ہی وفادار رہتی، تو یوں تنہا نہ رہ جاتی۔ اس نے گھڑی دیکھی، صرف 2 گھنٹے گزرے تھے، ابھی 10 گھنٹے رہ گئے تھے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر خوف زدہ ہو رہی تھی کہ کوئی اس کے دماغ میں آ کر اسے اپنی کنیز نہ بنا لے۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ باقی 10 گھنٹے تک جاگتی رہے گی۔ نیند آئے گی تب بھی نہیں سوئے گی۔ سونے کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنانے کے لیے اسے سلا دیا ہے۔ الپا اور پارس دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئے۔ وہ الپا کے مکان میں تھا۔ الپا وہاں ایک بیوہ عورت سومی کے روپ میں تھی اور پارس اسی شہر کے دوسرے مکان میں وجے کمار کے روپ میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہتا تھا۔ اس وقت وہ الپا کے کمرے میں تھا اور سلطان زنگی بن کر پورس کے مقابلے میں وہ ڈرامہ پلے کر رہا تھا جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ الپا پارس کے دماغ میں رہ کر بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ پارس اور پورس
کیسی چال بازیوں سے ایک دوسرے کو ٹریپ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن دونوں ناکام رہے تھے۔ الپا نے کہا یہ گیم اچھا رہا ہے، اگر پورس اس بنگلے میں اپنی ڈمی کی جگہ خود ہوتا تو اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی اور ابھی وہ تمہارے شکنجے میں ہوتا۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح چال باز ہے، واقعی زبردست چال باز ہے، لیکن وہ بھی میری ڈمی سے دھوکا کھا گیا اور آج تو اسے بالکل یقین ہو گیا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں اور میرا ایک عقیدت مند سلطان زنگی وقتاً فوقتاً میری ڈمی دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے مجھے زندہ رکھے گا۔ تم نے طیارے میں کسی شخص کو سلطان زنگی بنا لیا تھا، اس نے بڑی اچھی اداکاری کی ہے، وہ ترکی فلموں کا اداکار ہے، میں آئندہ بھی اس سے کام لیتا رہوں گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ان حالات میں پورس وہ دوا دوسرے ڈاکٹروں سے تیار کرائے گا؟ نہیں، وہ اب دوا کی تیاری کے سلسلے میں جلدی نہیں کرے گا، یا تو کچھ عرصے انتظار کرے گا یا پھر کسی دوسرے ملک میں جا کر وہاں کے ڈاکٹروں کو اپنا تابعدار بنا کر اپنا کام نکالے گا۔ ویسے تمہارا ایک نقصان ہوا ہے، پورس اب بلی ڈونا پر بھروسہ نہیں کرے گا، اس سے دور رہے گا۔ وہی ایک بلی ڈونا تمہاری معلومات کا ذریعہ تھی، آئندہ پورس پر نظر رکھنے کے لیے کیا کرو گے؟